کہ جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں یہ اس وقت پاکستان میں کسی اور کے پاس نہیں کہ آپ سب جو ہے نا پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اب وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ چھاپا مارا عمر صاحب کے دفتر بھی مارا، پھر گھر بھی لے گئے ان کو وہ پکڑ کے۔ انہوں نے کہا جی ذرا سانو کڑی تو دکھاؤ۔ ہم کتنے ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمیں کلیکٹرز آئٹم کسی نے اینٹیک آئٹم دیا، دنیا میں صرف ایک آئٹم ہے وہ بنوا کے میری اور بشرا بیگم کی کرپشن اگر سامنے آ جائے تو میں ثابت کر دے تو میں مان جاؤں کہ جی اس نے مجھے کہا کہ میری مدد کرو۔ تو مدد آپ کس وقت لیتے ہیں کسی جج سے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت خبریں ہیں آج بہت خبریں ہیں، اور میرے پاس اتنی بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے کہ آپ سب جو ہے نا پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں یہ اس وقت پاکستان میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ آپ تیار رہیں کہ چڑیل میری جو ہے وہ ایک ایسی خبر لے کے آئی ہے، یہ مخبری نہیں ہے، خبر ہے، ایسی خبر لے کے آئی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا خاص طور پہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ٹینشن میں بیٹھ جائیں گے۔ اس صبح سے ویسے ہی ٹینشن میں ہے، کیونکہ وہ میں نے سنا ہے ابھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست خارج ہو گئی ہے کہ میڈیا پہ پابندی جو ہے عمران خان کی اس کو ہٹایا جائے، وہ درخواست خارج ہو گئی ہے۔ تو اس وقت زمان پارک جو ہے وہ اس میں بڑی ہی ٹینشن ہے۔ دوسرا، زمان پارک میں کافی زیادہ مسائل ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی بیگمات کو اور اپنی بیٹیوں کو وہاں شام کو جانے سے روک دیا ہے جب سے 2 آڈیو لیکس ہوئی ہیں، جس میں پتہ چلا ہے کہ خواتین وہاں پہ کیا کیا گل کھلا رہی ہیں، بندے بھی، اور لڑکیاں جو ہیں ان کو کس طرح سے فورس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے یا اپنی مرضی کری، مجھے نہیں پتا، لیکن آڈیو لیکس ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی شریف آدمی جو ہے وہ تو اپنی گھر والی کو کہے گا کہ نہیں بھائی انف از انف، تم یہاں بیٹھ کے ٹویٹر پہ کرو، فیس بک پہ کرو سیاست پی ٹی آئی کی، تم نے وہ زمان پاک نہیں جانا بالکل بھی۔ تو اب بنی گالہ میں بھی یہ پرابلم ہوگی جب وہ آئیں گے۔ عمران خان جو ہیں وہ رانا ثناءاللہ نے جیسے بتا دیا کہ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن وہ جس ملنا چاہتے ہیں کسی اور کو، جس کو ملنا چاہتے ہیں وہ اس کو نہیں ملنا چاہتا۔ ثاقب نثار نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ میں نے انکار کیا، اور میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں پنڈی کے اندر، میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، کہ پنڈی میں ہر آفیشل نے عمران خان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کیوں ملیں گے، ایک پولیٹیکل اینٹی ہے اور اس کے لیے پارلیمنٹ ہے، اس کے لیے عدالتیں ہیں، وہ وہاں پہ جائے اور اپنے مسائل کو ایڈریس کرے، اور دیٹ از اٹ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو۔ خیر اینی وے یہ تو ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ باقی جو خبریں وہ آپ کو ملنے والی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست لگی ہوئی ہے عمران خان کی، اور وہ ہوتا ہے کہ نہیں، عمران خان نے ایک میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ایکسکیوز لینا چاہ رہے ہیں۔ بڑی ایک عجیب سی میڈیکل رپورٹ ہے، اور اس کی اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو پھر بہت سے راز افشاں ہو جائیں گے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اس طرح کی میڈیکل رپورٹ دینی چاہیے تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جی میری کمر میں درد ہے، اور کمر کی درد کسی بھی مشین کے ذریعے تو اس کو گیج نہیں کیا جا سکتا، ڈاکٹر جو ہے اس کو پیشنٹ کی بات ماننی ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے خیر اپنی طرف سے ایک یونیک قسم کی بیماری بتائی ہے، اور وہ اب ان کے گلے پڑے گی، اور کم از کم سوشلی تو ضرور اب اس پہ چرچا ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ لیکن آپ کو بریکنگ نیوز بتاؤں جو چڑیل لے کے آئی ہے اس وقت، یعنی پچھلے 3 دن سے ایک 4 رکنی نیب کی ٹیم جو ہے وہ دبئی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب رضوان احمد صاحب۔ اب رضوان احمد صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ہر جگہ وہاں پہ جا کے توشہ خانہ کے حوالے سے تفتیش کرنی شروع کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ مجھے پتا چلا کہ پرسوں انہوں نے چھاپا مارا وہاں پہ، جو عمر صاحب نہیں ہے جن کا ہم نے ایک دفعہ انٹرویو بھی کیا تھا، کہ جنہوں نے وہ گھڑی خریدی ہے اللیجڈلی، اور جس کے اوپر پھر وہ زلفی بخاری اور فواد چودھری اور ان ساروں کی چیٹس بھی ہم نے آپ کو ڈسکلوز کی تھی کہ یہ کیا گل کھلا رہے تھے۔ ایک دن پہلے تک اس کی ترلے ملتے کر رہے تھے کہ بھائی جان پلیز ذرا عزت رکھیں، اور اگلے دن اس کو انہوں نے ایک ولن کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وہ پنڈی کا دکاندار تھا شفیق، جس کی دکان کی رسیدیں وغیرہ بھی دکھائیں گے وہ۔ تو بہرحال پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ رضوان احمد کی ٹیم جو ہے اس نے پنڈی کا وہ جو شاپ کیپر ہے اس کے بیان وغیرہ قلم بند کر، اور اس نے بتا دیا کہ یہ جو رسیدیں ہیں ہماری یہ جعلی ہیں، نہ یہ ہم نے رسیدیں ایشو کی ہیں، نہ ہم نے یہ آئٹمز لی ہیں، اور اب وہ رسیدیں سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے، کیونکہ وہ عمران خان اور ان کے ہم نواؤں نے وہ جمع کرائی تھی وہ رسیدیں کہ دیکھو جی یہ رسیدیں ہیں جو ہم نے بیچی تھی۔ تو اب وہ ان کے گلے پڑ سکتی ہیں کہ جعل سازی ہے، 420 ہے،
اس پہ 419 420 421 یہ تینوں پرچے کٹتے ہیں اس کے اوپر. اب وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ چھاپا مارا عمر صاحب کے دفتر بھی مارا، پہ گھر بھی لے گئے ان کو وہ پکڑ کے. انہوں نے کہا جی ذرا سانو گھڑی تو دکھاؤ اور باقی چیزیں بھی دکھاؤ. تو انہوں نے گھڑی بھی دیکھی، انہوں نے کف لنکس بھی دیکھے، انہوں نے پین بھی دیکھے، وہ سارے وہ ڈائمنڈ سٹڈڈ جو تھے. اس کے بعد نیب والوں نے کہا کہ اس کی رسیدیں ہمیں دکھاؤ جو تمہارے پاس ہیں. تو وہ ان کو رسیدیں دینی پڑی. نیب والوں نے ان کی فوٹو کاپیز جو ہیں وہ کر لیں اور اس کے بعد انہوں نے ریکارڈ کو سیل کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ گاڑی تو گراف کی ہے اور یہ پین وغیرہ ڈائمنڈ کفلنگز وغیرہ، تو وہ گراف کے جو ڈیلرشپ ہے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا یہ بتاؤ اس کی اوتھینٹسٹی بتاؤ. انہوں نے کچھ ٹائم لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اوتھینٹک ہے. تو انہوں نے کہا یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا مائی باپ ہمیں نہیں پتا، ہم تو ڈیلرشپ ہیں، اگر آپ نے اس کی اصل قیمت پتہ کرنی ہے تو لنڈن جائیں اور وہاں پتہ کریں. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ایک ہی گھڑی بنی ہے، پوری دنیا میں ایک گھڑی بنی ہے، یہ یونیک ہے، یہ کلیکٹرز آئٹم ہے، یہ اینٹیک آئٹم ہے اور یہ سیل نہیں ہوتا ہمیں، تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی قیمت وغیرہ. تو اب ایک نیا بکھیڑا کھل گیا. توشہ خانہ کے جب ہم نے یعنی ریکارڈز میں نے چیک کیے ہیں ابھی، اور یعنی مجھے تفصیل تو نہیں ملی لیکن جو مجھے پتا چلا وہ یہ پتا چلا کہ آپ توشہ خانہ میں جو گفٹ آتا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. آپ جو ایک سرٹن اماؤنٹ ہے آپ وہ دے کر آپ وہ لے سکتے ہیں. ایک تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے، یعنی اس کو آپ لے کے آپ باہر بیچ رہی ہے وہ. لیکن اگر کوئی اینٹیک آئٹم آ گیا، اگر کوئی اینٹیک آئٹم آ جائے تو اس کی سیل بھی نہیں ہو سکتی، اس کی سیل پہ بھی پابندی ہے. اور جو دنیا میں یونیک آئٹمز ہوتے ہیں، جو ایک آئٹم ہو یا دو چیزیں صرف بنی ہو اور وہ اینٹیک کے اس میں زمرے میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کی سیل پہ ہر طرح پہ پوری دنیا میں پابندی ہے، آپ نہیں بیچ سکتے ان کو. تو بھائی صاحب نے یہاں پہ بہت گن کر دیے. اب انہوں نے جو گراف والوں نے اس کی ایویلویشن کی ہے ساروں کی کہ کتنے کیرٹ ڈائمنڈ کس میں لگا ہوا ہے، کتنے کیرٹ ڈائمنڈ کس میں لگا ہوا ہے، وہ چڑیل جو وہاں سے لے آئی ہے، چڑیل نے لا کے مجھے دے دی ہیں وہ رسیدیں. اب میں آپ کی اسکرین پہ بھی چلاتا ہوں کہ ڈائمنڈ سٹڈڈ جو کفلنگس ہیں ان میں کتنے کیرٹ ڈائمنڈس لگے ہیں، کتنی تولے ہیں، کتنا ویٹ ہے، جو پینز ہیں، جو گھڑی ہے اس کی بھی ڈیٹیلز وغیرہ، وہ سارا کچھ. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری جگ سائی کتنی ہو رہی ہے، ہم کتنے ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمیں کلیکٹرز آئٹم کسی نے اینٹیک آئٹم دیا. دنیا میں صرف ایک آئٹم ہے وہ بنوا کے اسپیشل ایک ہی مینوفیکچرر سے، اور ہم نے جا کے اس کو بیچ دیا. ہم نے تو اپنے تو قوانین توڑے ہی توڑے، اپنے تو لاز ہم نے وائلیٹ کیے ہی کیے، اور ہم اپنا جو ہے جگ سائی ہماری ہوئی کہ ہمیں آئندہ تحفے مت دینا. ہمیں تحفے دو گے تو کوئی گندم دے دینا، چاول دے دینا، تاکہ وہ اپنا جو ہے نا باہر ہم بیچ نہیں سکتے، گھر میں پکا لیں، آپ گھر میں کھا لیں. اور عمران خان نے بڑی اس سے کہا تھا کہ جی میری اور بشرا بیگم کی کرپشن اگر سامنے آ جائے تو میں ثابت کر دے تو میں مان جاؤں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تفتیشی افسر کے سامنے بیٹھے 15 منٹ ابھی پتہ چل جائے گا آٹے دال کا بھاؤ. وہ جس طرح پنجاب پولیس تفتیش کرتی ہے، انہوں نے تفتیش کی تو 15 منٹ میں سب کچھ بھائی جان اگل دیں گے، بالکل جیسے محمد خان بھٹی جو ہے اب وہ نیک پروین بن گیا، داڑھی بھی رکھ لی اس نے اور اس نے حلیہ بھی چینج کر لیا اپنا، بالکل نیک پروین بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے جو گانے گائے ہیں وہاں پہ جا کے وہ، اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پرویز لائی کے لیے ایک بری خبر ہے کہ اس نے یہ 164 کا بیان ریکارڈ کرایا محمد خان بھٹی نے. وہ مطلب یہ ہے کہ اس نے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا. تو اب یہ عدالت میں آ کے مکر نہیں سکتا یا وہ چیلنج نہیں کر سکتے چودھری پرویز لائی صاحب یا مونس لائی کہ جناب یہ تو اس سے زور آوری کر کے بیان دلوایا گیا. اب وہ بیان لیگلی بڑا ساؤنڈ ہے اور بہت آنے والے دنوں میں یعنی پی ٹی آئی والوں کے لیے جھٹکے، کیونکہ اب یہ سارے کیسز جو ہیں یہ ٹائٹ ہو رہی ہیں. اور یہ میں اسلام آباد میں اس وقت موڈ دیکھ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت بڑی ہوئی ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو پسند نہیں کرتے، وہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے جے یو آئی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، وہ ان کو پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ جیسا بھی ہے وہ ہمیں قابل کو. ایسے بھی لوگ ہیں.
دوسرا یہ کہ لوگوں کو ابھی تک حقیقت نہیں پتا. جب ان کو یہ پتا چلے گی نا حقیقت کہ ایکچولی یہ کس لیول کا جھوٹا چور مکار دغا باز فریبی آدمی ہے, تو وہ جو ہے ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ثاقب نثار نے ندیم ملک کے پروگرام میں جس طرح بھانڈا پھوڑا کہ جی اس نے مجھے کہا کہ میری مدد کرو, تو مدد آپ کس وقت لیتے ہیں کسی جج سے یا ریٹائرڈ جج سے؟ جب آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیس میں پھنس رہا ہوں, تو پھر آپ جج والی مدد لیتے ہیں. ورنہ جتنے قابل وکیل ہیں, جیسے خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ ہے بیرسٹر علی ظفر ہے اور لوگ بھی ہیں, تو علی ظفر تو بہت قابل وکیل ہیں. وہ تو کبھی اپنے موکل کو یہ ایڈوائز نہیں کریں گے کہ جاؤ جی جج صاحب سے رابطہ کرو اور بیک ڈور کرو. ان کی تو وکالت ٹھپ ہو جائے گی, کیونکہ ان کا تو کلیم ہی ہے کہ ہم لیگلی اپنے قانونی نقطہ سے, ہم قانونی دلائل سے ہم آپ کو ریلیف دلوائیں گے عدالت سے. تو یہ ان تمام وکلا کے اوپر بھی اور ان کے تمام پریکٹس کے اوپر ایک بہت کلنک کا ٹیکا لگ گیا. کل یہ ثاقب نثار کا جو انٹرویو آیا اس کے بعد, اور میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو وہ بابر اوان یا فواد چودھری جیسے تو وکیلوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ ان کی کوئی رسپیکٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ علی ظفر جیسے لوگ جو ہیں جن کی بہت عزت ہے پورے معاشرے میں, پورے پاکستان میں, وہ لوگ اب یہ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ یار اس سے ہماری اوپر کتنا حرف آتا ہے. تو اب عمران خان کے لیے مشکلیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے, کیونکہ اب میں آپ کو بریکنگ نیوز اور بھی دینے والا ہوں کچھ عرصے کے بعد, کچھ دیر کے بعد. تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو مزید اپڈیٹس خود بخود ملتی رہیں گی. Until the next time, Allah Hafiz. 95 کروڑ ڈالر ہمارا فائنانس منسٹر اگر کسی بینک کو فون کرتا ہے کہ ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بینک بھجوا دے گا. پاکستان ایک بار پھر کیوں اتنی زیادہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر اپنی تنظیم سازی مکمل کر لی ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک کفر کی حکومت ہے اور ہم اس کو گرانے کے لیے اس کی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کریں گے. ٹی ٹی پی کے 2 قائدین جو ہیں وہ افغانستان کے اندر جو ہے مختلف حملوں کے اندر مارے گئے. واٹس ایپ ہیک ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. رضی صاحب, سیاسی خبریں تو بہت سی ہیں اور ان پہ میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا انالیسس بھی دیں جیسے کہ آپ ہمیشہ دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو میں خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ بولان میں ہونے والا ایک خودکش حملہ ہے جس میں ہمارے کئی اہلکار, غالباً 9 اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, 9 اہلکار جو ہے وہ زخمی ہیں, جن میں سے 3 کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہے. تو یہ پاکستان ایک بار پھر کیوں اتنی زیادہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے کہ پہلے کتنا بڑا سامنا بھی ہو کے گزرا ہے اور اس کے بعد اب پھر ہم اس طرح کے جو واقعات دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بڑی جسے کہنا چاہیے خطرناک بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو اس کی ڈسکشن کی اجازت دینی چاہیے میڈیا کو. ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان, انہوں نے 22 دسمبر کو مجھے یاد ہے 22 دسمبر کو انہوں نے اعلان کیا تھا, 22 دسمبر کو یا 22 فروری کو نومبر کو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر اپنی تنظیم سازی مکمل کر لی ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک کفر کی حکومت ہے اور ہم اس کو گرانے کے لیے اس کی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کریں گے اور اس کام کے لیے ہمیں اگر کفار کی مدد بھی لینا پڑی تو لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, مطلب پاکستان کے اندر وہ حملے کرنے کے لیے وہ کفار کی مدد لینے کو راضی ہیں لیکن پاکستان کو بخشنے کے لیے راضی نہیں ہے, مسلمانوں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی حکومت کو بخشنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اس کا جواب پھر مولانا تقی عثمانی صاحب نے دیا. تو آگے سے جواب یہ آیا کہ ہم اپنے علماء کرام کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ آپ یہ درست نہیں فرما رہے. مسلمانوں کیا انسانوں کی کسی آباد شدہ بستی کے اوپر حملہ کرنے کا حکم نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. اسلام کے کسی بھی
رکن کے تحت، اور پھر انہوں نے ثابت کیا مختلف قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے سے. جب وہ جواب اور بڑا مسکن اور مدلل جواب تھا، جب اس کے جواب میں کچھ نہیں انہیں سوجا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علماء کرام سے مشورہ کریں گے اور پھر اس کا جواب دیں گے. پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ جی ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ آپ کی تشریح سے اتفاق نہیں کرتے، لہٰذا ہم پاکستان میں حملوں کا آغاز کرنے لگے ہیں. پھر اس کے بعد پھر ہمیں پشاور کے اندر پولیس لائن کے اوپر جو ہے وہ مظاہرہ نظر آتا ہے. ہمیں فوج کے مختلف ٹرکس جو ہیں جو وزیرستان اور سابق فاٹا کے علاقوں کے اندر گئے ان کے اوپر حملے نظر آتے ہیں. بلوچستان کے اندر بھی حملے نظر آتے ہیں. یہ سارا اس کا سیکول ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارا گزشتہ دنوں وفد کیا تھا. پہلے ہم نے وہ جو خاتون وزیر خارجہ ہے ان کو بھیجا تھا. اب گیا تھا ہمارا وزیر خارجہ وزیر دفاع ایک وفد لے کے گیا تھا، ساتھ میں ISI کے سربراہ. اور وہاں پہ جو مذاکرات ہوئے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو ان کو نہیں روکتے، یہ ہماری طرف سے تو نہیں آ رہے، لیکن داعش کے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے پاکستان میں پشاور اور کوئٹہ میں لینڈ کرتے ہیں اور وہ ہمارے ملک میں آ کے تباہی مچاتے ہیں. یہ انہوں نے ہمیں جواب آگے سے دے کے بھیج دیا. اور اس کے اور اس سے بڑی اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ سفارتی سطح پہ ان کے اور ہمارے تعلقات کیسے ہیں اس وقت. جی اچھا. اب اس کے بعد دو باتیں ہوئی ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی ہے کہ TTP کے 2 قائدین جو ہیں وہ افغانستان کے اندر جو ہے مختلف حملوں کے اندر مارے گئے ہیں. 2 ان کے لیڈر، بڑے معروف اور خونخوار لیڈر جن کو سمجھا جاتا ہے، وہ مارے گئے ہیں. اور جبکہ اس کا پھر ہم نے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کوئٹہ میں میرا خیال ہے ایک جگہ ہے رشکئی کے اس طرح کا کوئی نام ہے، وہاں پہ یہ اٹیک ہوا اور یہ خود کش حملہ تھا ایک بس کے اوپر جو کہ پولیس والوں کو لے کے جا رہی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. تو ان کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب ملک کے اندر اس وقت ہماری ساری توجہ جو ہے وہ پولیٹیکل جو مینوورنگ ہے یا پولیٹیکل اپہیول ہے اس کے اوپر ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری انتظامیہ کو، ہمارے میڈیا کو توجہ ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس اہم مسئلے کی جانب توجہ دے سکیں. دیکھیے اس سر یہ آپ نے پولیٹیکل مینوورنگ کی اور میڈیا کی بات کی تو آج تک سننے میں کیا آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا بھی خدشہ ہے اور ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ جی میڈیا آؤٹ لیٹس ان کی تقریریں جو ہیں وہ آن ایئر نہیں کرنی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ واقعی کیا اس طرح سے میڈیا پہ آن ایئر نہ کر کے عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہے ان کو روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں اچھا دیکھیے اس سے پہلے میں ایک اور بات کر دوں. دیکھیے جب پشاور حملہ ہوا تھا تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ قومی کانفرنس بلائی جائے گی. تو قومی کانفرنس کے اندر تمام پارٹیاں آنے کو راضی تھیں، لیکن PTI نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ کانفرنس جو ہے آرمی چیف بلائیں گے تو ہم آئیں گے. اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ 2015 میں جو کانفرنس بلائی گئی تھی آل پارٹیز کانفرنس وہ اس وقت کے آرمی چیف نے بلائی تھی. تو اب بھی انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف اگر بلائیں گے تو آ جائیں گے، میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اس اہم موضوع کے اوپر. یہ بات تو یہاں پہ ہو گئی. اب آ جائیے آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ جناب اس وقت بہت ساری اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو وہ ہے ثاقب نثار صاحب بھی بول پڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ان کے بولنے سے زیادہ جو ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ بہت زیادہ چیزیں لیک ہونے کی امید ہے؟ میرا نہیں خیال واٹس ایپ ہیک ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا. نہیں، اگر میں آپ کی بات سچ مانوں اور ان کو اس طرح کی کوئی عادت ہے تو دیکھیں اپنی آدھی بات سے تو وہ پھر گئے ہیں کہ میں نے عمران خان کو مکمل طور پہ صادق اور امین نہیں کہا. وہ صرف 3 نکات تھے اور ان 3 نکات پہ جو ہے وہ صادق اور امین پورے اترتے تھے. تو کیا مطلب ہے کہ پھر اب ہم اس پہ بھی سوچ لیں کہ کوئی ایسی بات انہوں نے بیان دے دی ہے بس. دیکھیں جواز عذر گناہ بدترس گناہ والا بات ہو گئی نا کہ جناب ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے سامنے کوئی سیتا وائٹ کا کیس تھوڑی تھا کہ میں انہیں صادق اور امین قرار نہ دیتا. مطلب ثاقب نثار صاحب جہاں دیدہ آدمی ہیں، ہم انہیں احمد تو نہیں کہہ سکتے کہ صادق اور امین جو ہے کمپریہنسو ٹرم ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب میں یہاں پہ تو صادق اور امین ہوں اور جب پی این این میں بیٹھوں گا تو میں صادق اور امین نہیں ہوں گا. میں جب دوبارہ اپنا بلاگ کر رہا ہوں گا تو پھر میں صادق اور امین ہوں گا. صادق اور امین ایک کمپریہنسو ٹرم ہے نا. تو اس لیے ہوا یہ ہے کہ ان کی کچھ آڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں اور یہ ان کا یہ والی بات جو ہے نا یہ بھی جھوٹ ثابت ہو جانی ہے. ان کی کچھ آڈیوز جو ہے نا وہ ریکارڈ کر لی ہیں اور کنہوں نے ریکارڈ کی ہیں وہ پھر مطلب آپ کو پتا ہے میرے سے زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھدار خاتون ہیں تو اس لیے آپ کو جنہوں نے ریکارڈ کی ہیں انہوں نے ریکارڈ کی ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر 2 ادارے ایسے ہیں جن کے پاس یہ والی سہولت دستیاب ہے ریکارڈ کرنے کی, اس لیے اس سے آگے ہم کچھ نہیں بولتے. ان ریکارڈنگز کے اندر ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے 2 حاضر سروس ججز کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عدالت کی مینوورنگ کس طرح کرنی ہے, بینچ مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے اور کسی ایک. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے بارے میں لابنگ نہیں کر رہا تو وہ ڈائریکٹلی ایسا کچھ نہیں کر رہے, وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. نہیں مطلب یہ جواز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ وہ بچے کی طرح نا جب وہ پکڑا جاتا ہے نا چینی کھاتے ہوئے تو وہ فوری طور پہ کہتا میں چینی تو نہیں کھا رہا تھا. ٹھیک ہے نا, ماں کچن میں جا کے بچے کو پکڑ لے تو وہ چینی کھا رہا ہو اگر چوری کر کے ماں سے تو وہ فوری طور پہ کہے گا میں چینی تو نہیں کھا رہا تھا. یہ ثاقب نثار صاحب نے بالکل وہی والی حرکت کی ہے کہ نہیں میں لابنگ تو نہیں کر رہا تھا. بھائی ابھی تک آفیشلی آپ پہ کسی نے نہیں لگایا. لیکن سر ایک اور حرکت بڑی عجیب ہے. اب مطلب انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی اب اس کے بعد میں اپنا منہ نہیں کھولوں گا اور جو کچھ بھی ہے جو انکشافات بھی ہے وہ میرے مرنے کے بعد ایک کتاب کی صورت میں جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائیں گے. تو ان کے انٹرویو سے جو اتنے زیادہ کوشچنز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اب اگر آ کے وہ اس پہ دوبارہ سے بات نہیں کرتے تو پھر ہم اس کا کیا مطلب سمجھیں, یا اس کے بعد آگے تو یہ تو اور انہوں نے ایک وہ کنفیوزنگ سی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے. دیکھیے انہوں نے بنیادی طور پہ نا یہ دیکھا کہ میں اپنا پوزیشن کلیئر کر دوں. یہ میرا تجزیہ ہے, میں آئی میں بی رانگ, مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں. جب اس پوزیشن کلیئر کرنے کے اندر ہی انہیں پتا چل گیا کہ یہ تو معاملہ بہت زیادہ بکھر چکا ہے, مطلب پنجابی جو کہنا کھلر گیا معاملہ, تو میں تو اس کو کور نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کیونکہ جتنے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں یا ان کے انٹرویو کے جواب میں جتنے سوالات اٹھے ہیں اس کے بعد لازم ہے کہ دیگر میڈیا ہاؤسز بھی ان سے انٹرویو کے لیے رابطہ کریں اور یہی سوالات لے کے جائیں جو انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں اٹھائے. تو جب وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملنی تھی, تو انہوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو ریکیوز کیا کہ میں آئندہ کسی انٹرویو کے لیے دستیاب نہیں ہوں. یہ دیکھیے گا یہ ان قریب کوئی ایک آدھ اور بھی انٹرویو دیں گے لیکن سلیکٹو قسم کے لوگوں کو, اپنی مرضی کے لوگوں کو دیں گے. ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کی آڈیوز آئیں گی, ان کی ویڈیو بھی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ویڈیوز جوڑ کے میری آڈیو بنا دی گئی. تو مطلب ویڈیو جوڑ کے ویڈیو بنتی ہے ثاقب نثار صاحب, آڈیو تھوڑی بنتی ہے. تو وہ بہرحال انہوں نے ویڈیو کی خالی آڈیو یوز کر لی ہوگی نا. اب آپ ثاقب نثار صاحب پہ اتنا بھی تو شک نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو گیا ہو. لیکن اب یہ بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف جب وہ ایک دم سے ہوا کیوں بدل جاتی ہے؟ اب ایک توشہ خانہ کیس میں ان کے خلاف جو وہ ضمانت خارج ہو گئی ہے اور وارنٹ گرفتاری وہ برقرار ہیں, اور اب دوسری طرف ایک طرف ضمانت خارج ہوئی ہے, دوسرے ایک کیس میں انہوں نے اپنی ضمانت جو ہے اس کی درخواست خود واپس لے لی ہے. تو کیا وہ اب کورٹ میں پیش ہوں گے یا آگے یہ عدالتی سطح پہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ ہماری رہنمائی کریں. نہیں میں نے رہنمائی نہیں کرنی, ان کی بہت ساری ٹیمیں ہیں جو ہمارا ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان کی لائرز کی ٹیمز ہے, صرف لاہور ہائی کورٹ میں ان کی 4 ٹیمز ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی لائرز ونگ ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے, اور جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے وہ فوری طور پہ ایک اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. وہ اپلیکیشن انہوں نے لکھ کے رکھی ہوتی ہے, بالکل, جس میں وہ نقطوں کی بھی تبدیلی نہیں کرتے, نہیں پہلا صفحہ بدلتے ہیں. تو اس کے اوپر جب دستخط بھی جعلی کرتے ہیں, پڑھے بھی گئے تھے پچھلے دنوں, تو وہ اسی لیے مجبوری ہے نا, پہلا صفحہ چینج کرنا پڑتا ہے. ہاں پہلا صفحہ چینج کرنا پڑتا ہے. اب جیسے ہی وہ اپلیکیشن فائل ہوئی ہے کل اتوار کے روز,
تو انہیں پتا چلا کہ جناب اس مقدمے کے اندر تو ہمارے پاس ضمانت پہلے ہی موجود ہے. اچھا اس مقدمے کے اندر تو ہمیں ضمانت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا وہ کیا کریں, اتنے زیادہ کیسز ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہوں گے نا, وکیل بھی تو انسان ہی ہے, کنفیوز ہو گئے ہوں گے. اچھا اب ایک دن کے اندر ان کی ٹیم نے 34 درخواستیں بھی ہائی کورٹ کے اندر دی ہیں. مطلب 4 ٹیمیں اسی ہیں. لیے تو کہہ رہی ہوں بھی وہ اتنا مصروف ہے اور اتنا زیادہ ان پہ برڈن ہے, تو اس طرح کے سچویشن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہو سکتی ہے. تو غلطی ہو گئی. جب اپلیکیشن فائل کی تو ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی ضمانت تو آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے اور کل تک کے لیے موجود ہے, تو کل جب آپ نہ جائیں یا کل جو بھی ہو تو اس کے بعد آپ درخواست کے لیے تشریف لائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے پھر درخواست واپس لے لی. اب کل ان کو پیش ہونا. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک چل رہا ہے, دوسری طرف مریم نواز جو ہے اور اعظم نذیر طارق, ان کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست تھی وہ جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے. تو یہ عدالتوں کی کیا موڈ چل رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیے توہین عدالت کی درخواست جو ہوتی ہے, یہ توہین عدالت کا جو نوٹس ہوتا ہے وہ عدالت خود لیتی ہے. عدالت کو اگر محسوس ہو کہ ہماری توہین ہوئی ہے تو وہ عدالت نوٹس لیتی ہے. لیکن کچھ اگر عدالتی حکم کے اوپر عمل درآمد نہ ہو, ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا فریق جو ہے وہ عدالت کی توجہ دلوا سکتا ہے کہ جناب آپ نے حکم دیا تھا, انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے نا آپ توہین عدالت کی کاروائی شروع کریں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے توہین عدالت کی کاروائی عدالت نے ہی شروع کرنا ہوتی ہے. اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ 3-2 یا 4-3 والا, اس کے بعد مریم نواز شریف کے بھی بیانات آئے اور اعظم نذیر طارق صاحب کے بھی بیانات آئے. ان کو اس بنیاد کے اوپر, اس بنیاد پہ کہ انہوں نے عدالتی فیصلے کے اوپر غیر ضروری طور پہ تنقید کی ہے, پی ٹی آئی کی وہی 4 ٹیم میں سے ایک ٹیم جو ہے نا, وکلا کی جو 4 ٹیم ہے لاہور ہائی کورٹ میں, ان میں سے ایک ٹیم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. اب عدالت نے یہ کہا کہ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جس عدالت کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہوئی ہے وہ ہم نہیں ہے, وہ ہم سے بڑی عدالت ہے, سپریم کورٹ ہے, اور وہ ہم سے بہتر آئین کی تشریح کر سکتی ہے. اگر ان کا خیال نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے تو ہم کون ہے اس کا نوٹس لینے والے. پہلی بات یہ آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایٹ آل یہ نوٹس لینا بھی ہے تو یہ اس عدالت کو لینا ہے جس کی توہین ہوئی ہے. ہماری تو توہین ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے, اتنی بری نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں سعودی عرب سے, ورلڈ بینک سے اور AIIB سے جو ہے وہ 95 کروڑ ڈالر مزید چاہیے اپنی اکانومی کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے, یا وہی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیرائڈز پہ چل رہی ہے, تو یہ 95 کروڑ ڈالر کا اسٹیرائڈ ابھی ہمیں اور چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمیں مل پائیں گے یا آگے کیا صورتحال؟ دیکھیے بات اس میں 2 چیزیں ہیں. 95 کروڑ ڈالر کوئی بھی بڑی بات نہیں. 95 کروڑ ڈالر ہمارا فائنانس منسٹر اگر کسی بینک کو فون کر دے کہ ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بینک بھجوا دے گا. اصل یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دس از جسٹ اسٹیرائڈ. اس سے اکانومی نہیں چل سکتی. اکانومی چلے گی جب وہ جنیوا والا 10.5 ارب ڈالر آئے گا. اکانومی چلے گی جب جو پیسے رکے ہوئے ہیں ہمارے سعودی عرب کی طرف یا UAE کی طرف وہ آئیں گے. اکانومی چلے گی جب چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گا مزید فردر پروجیکٹ, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کرنے کے لیے, اور زر مبادلہ آئے گا. اور یہ جب ہوگا جب IMF ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لے گا, ٹھپا لگا دے گا. IMF ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آپ کی پہلے جو حکومت تھی یعنی 20 فروری 2022 کو آپ نے ہمارے ساتھ کچھ معاہدے کیے تھے, پھر ان معاہدوں کی وائلیشن کی تھی, لہٰذا جو بھی بات آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کر رہے ہیں پہلے اس کو امپلیمنٹ کریں. 1 مارچ واز دی کٹ آف ڈیٹ جب ہم نے جو اضافی شدہ ٹیرف جو تھا بجلی کا وہ بڑھا دیا ہے, اس کا اطلاق کر دیا ہے, گیس کے ٹیرف کا اطلاق کر دیا ہے, پیٹرولیم کی قیمتیں ہم نے بڑھا دی ہیں, اور روپے کو فری فلوٹ کر دیا ہے ہم نے. یہ ساری کنڈیشن جو ہیں یہ IMF کی ہیں. اب اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہوا ہے, اس کے بعد اب وہ ہمارے پاس بیٹھے گا. دیکھیے 3 لیول ہوتے ہیں مذاکرات کے IMF کے ساتھ. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات, وہ ہمارے مکمل ہو گئے ہوئے ہیں. اب ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات میں جو باتیں طے ہوئی ہیں اس کا اطلاق ہونا ہے, اور اس کے بعد ہمارے ہوں گے سٹاف لیول کے مذاکرات.
स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात हमारे वर्चुअल होने हैं, ठीक है। उन वर्चुअल मुज़ाकरात के अंदर हमने एक प्रपोजल तय करनी है जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ IMF के पास जाएगी। अब स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात जो हैं वो इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ताज़ा तरीन इजलास कब होने जा रहा है, उसमें हम इसको रख देंगे। ये जो स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपने मुझे सवाल किया है, ये IMF की तरफ से नहीं आई, ये पाकिस्तान किसी ऑफिशियल की तरफ से आई है, पाकिस्तान की वजारत खजाना की तरफ से आई है। मैं इसको कोई अहमियत देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है ना। ये असल मीनिंगफुल तब होगी या असल इसका असर तब आएगा जब ये बात IMF की तरफ से कही जाएगी। तो फिलहाल सिर्फ मार्केट में गुडविल जनरेट करने के लिए ये बात की गई है, अदरवाइज ना अभी स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ना IMF ने कोई उसकी आंख के अंदर कोई ममता उतरी है हमारे लिए, कोई मोहब्बत उतरी है। तो इसलिए इसको बस एक जस्ट एक स्टेटमेंट समझा। तो नाजरीन, आपने रिजवान रजी साहब का एनालिसिस सुना कि IMF का मुआहिदा जब तक सामने नहीं आता तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इमरान खान पे बुरा टाइम चल रहा है, मरियम नवाज को रिलीफ काफी हद तक मिल गया। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो है वो सियासी सूरत क्या शक्ल इख्तियार करती है, उस पर रिजवान रजी साहब का एनालिसिस जो है वो हम आपको सुनवाते रहेंगे अपने आने वाले व्लॉग्स में। आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आबादी 10 लाख के करीब है और टोटल 2 खवातीन के कॉलेजेस हैं। ट्रेंड चेंज होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, गरीब आवाम पिस के तंग आ चुके। उन्हीं हुक्मरानों को 70 साल से देख के जिन्होंने किसी तरह की भी कोई पाकिस्तान में तरक्की नहीं की। कौन से सिस्टम की आप बात करें, इसी तरफ किसी इदारे को आप उठा के देख लें, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं है? क्या आपके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना पाकिस्तान में आसान रह गया? क्या पाकिस्तान में एक दिन भी गुजारना आसान रह गया? आवाम के लिए कुछ भी आसान नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाइज़ चुगताई। इस वक्त अगर बात करें पाकिस्तान की तो सिर्फ एक ही बात चल रही है हर जगह, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। आधी से ज़्यादा जो हमारी कौम है वो इसी चक्कर में पड़ी है कि क्या इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। सुबह उठो इसी चक्कर में पड़ जाओ, शाम होती है तो चैनल्स पे बैठ के देखो कि फ़ैसला क्या आ रहा है। तो बहरहाल इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का इन्होंने जो है प्रोग्राम बनाया। लेकिन ये इलेक्शन लड़ना क्या कोई इतना आसान काम है? बाय प्रोफेशनल ये जो एक सहाफ़ी हैं, लेकिन जो हमारे इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, आपके एक बहुत तगड़ी फैमिली बैकग्राउंड हो, आपके साथ बदमाशों का पूरा एक टोला हो, आपके साथ पूरा यानी कि आपने लोगों के हक खाए हो, आपने लोगों की ज़मीनें जो है ना वो छीनी हो, फिर जाके आप एक सियासतदान अच्छा बनते हैं। लेकिन क्या हाल है मोहतरमा आपका? शुक्रिया। जो मैंने बातें की हैं एक सियासतदान के हवाले से, तो ऐसा ही हो रहा है। ये पाकिस्तान में बिल्कुल सच ऐसा ही होता है। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपने क्या समझकर आपने जो है ना आना चाह रही हैं सियासत में? क्या ये कोई आसान काम है? आसान काम नहीं है, क्योंकि कोई भी सियासतदान पाकिस्तान में जो इलेक्शन लड़ता है उसे करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। आपको पता है इलेक्शन बहुत महंगा हो चुका है और सियासत में सिर्फ और सिर्फ मरूसी सियासतदानों को ही कंसिडर किया जाता है कि इन्होंने ही आगे आने या इन्हें ही वोट दिया जाए। फिर एक हल्का ऐसा भी होता है बाज़ जगह पे जहाँ पर बिरादरी वोट चलता है, जी फलां के नाम का ही वोट डलेगा। ये अफसोसनाक पाकिस्तान में है और ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, गरीब आवाम पिस के तंग आ चुके। उन्हीं हुक्मरानों को 70 साल से देख के जिन्होंने किसी तरह की भी कोई पाकिस्तान में तरक्की नहीं की। आज आप किस पाकिस्तान की बात करते हैं जहां पर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, ज़िमनी इलेक्शन होने हैं? सूबों में क्या हालात है? पाकिस्तान के 2 सूबों में इस वक्त हुकूमत तहलील हो चुकी है। किस तरह का सियासी बहरान, माशी बहरान का हमें सामने है, और फिर भी इसके अंदर सियासतदान यही चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, हमारा इक़्तिदार ना जाए। ये सब कुछ देखते हुए कम अज़ कम मैं तो ये जिम्मेदारी अपनी समझती हूँ कि अपने हल्के की आवाम के लिए कोई काम कर सकूं, उनकी आवाज़ बन सकूं, ऐवान में जा सकूं जहां पर अपने हल्के के आवाम की आवाज़ जो मैं उठा सकूं। कम अज़ कम ऐसी सियासत को मैं डिस्करेज करती हूं जहां पर वही दकियानूसी लोग आ जाते हैं, वही अरबों रुपए के मालिक, वही इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं और पाकिस्तान की गरीब आवाम उसी तरह गरीब रहती है। अच्छा मैडम, जो मैंने बातें शुरू में की, क्या आपका कोई सियासी घराना है? क्या आपके पास बदमाशों का टोला है? क्या आपके पास 10-15 ऐसी गाड़ियां हैं जिसको देख के लोग घबरा जाएं
کون سی ایسی چیز ہے جو آپ لے کر سیاست پہ آ گئی؟ بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو بڑے بڑے جو مرد ہیں وہ بھی گھبرا جاتے ہیں. تو آپ اس سسٹم کے اندر کیسے آپ سمجھتے ہیں آپ سروائیو کر جائیں گی؟ آپ سسٹم آلریڈی جو ہے ہمارا فیلئر ہو چکا ہے. کون سے سسٹم کی آپ بات کریں؟ کسی طرف کسی ادارے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہے؟ کرپشن زیادہ سسٹم تو ختم ہو چکا ہے، اس سے خائف کس لیے ہونا؟ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب لوگ کسی عمران خان صاحب کا جو بیانیہ آیا اس کے بعد اب وہ کسی نئے بیانیے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، یا کوئی شخص یا کوئی خاتون جس طرح آپ آ رہی ہیں، تو لوگ کیا ٹرسٹ کرتے ہیں سیاستدانوں پہ اس وقت؟ لوگ فی الحال عمران خان کو تو فالو کریں، یہ ایک حقیقت ہے. ان کا اس وقت پاپولر بیانیہ ہے. بیانیہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ان کی حکومت آئی اس میں بھی کوئی بہت لوگوں کو بہت زیادہ شاید عمران خان صاحب سے سمجھتے تھے کہ میں حکومت میں آؤں گا اور میں جناب کچھ دنوں کے اندر ہی سارا کچھ تبدیل کر دوں گا، تو ان کو خود بھی پچھتانا پڑا. ان کی تو اپنی FIRs نہیں ہوتی رہیں. سسٹم ایسا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کے پاس کون سا ایسا ایجنڈا ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ٹھیک ہونے کے لیے بہت وقت لگے گا، اور اس کے لیے کمٹمنٹ ضروری ہوتی ہے کہ کم از کم وہ لوگ آگے ہیں، وہ لوگ قانون سازی کے شعبوں میں آگے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن اور پیسے کمانا یا مال بناؤ والی مشینیں بنانا اب یہ رکنا چاہیے. جن لوگوں نے پاکستان کو 70 سال میں لوٹ لیا، کیا وہ لوگ پاکستان میں ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ نہیں ڈیلیور کر سکتے. اور یہی سوچ اگر میں بھی گھر بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ کیا بہتری آ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. یہ ضمنی الیکشن ہے جس کے لیے میں نے اپنے کاغذات جمع کروائے اور حکومت یہ بھی نہیں کروانا چاہ رہی. اتنی خائف ہے یہ. اچھا بالکل، کسی کو تو آگے آنا پڑے گا، ظاہری بات ہے، اور یہ وطن بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہوا ہے، تو اچھی بات ہے. یہ سوچ جب تک رہے گی یقیناً ہم کسی منزل پہ پہنچ سکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس حلقے سے الیکشن اب لڑ رہی ہیں، اور آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کون کون لوگ ہیں؟ میرا حلقہ ہے NA 52 اسلام آباد، جو کہ اسلام آباد کا بہت بڑا حلقہ ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی، اور بدماشوں کے لحاظ سے بھی، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے جو پراپرٹی ٹائکونز جو ہیں انویسٹ کرتے ہیں امیدواروں کے اوپر. لیکن میرے پاس کوئی پراپرٹی ڈیلر نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی انویسٹر نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے. میں اپنے حلقے کے وہ غریب عوام جو کہ عرصے سے غریب تر ہو گئے ہیں، کم از کم میں ان کی آواز بننا چاہتی ہوں. ان کے ساتھ میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، میں لوگوں سے مل رہی ہوں، لوگ رو رہے ہیں. میرے حلقے میں آج بھی جو کہ آفیشیلی اسلام آباد کہلاتا ہے اس میں گیس نہیں ہے. جیسے خیر جو پاکستان کو اگر اصل پاکستان کسی نے دیکھنا ہے نا تو وہ اسلام آباد کو سمجھا جاتا ہے. اکثر ہم لاہور میں بھی یا دوسرے شہروں سے جب کوئی سندھ سے لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ لاہور دیکھا ہے یا اسلام آباد دیکھ کے آئے ہو؟ تو جب وہ کہتے ہیں نا ہاں دیکھا بڑا مزہ آیا یہ، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جا کے نا سندھ میں پروٹیسٹ کرو، یہاں پر ضرورت نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کی. اپنے جو سیاستدار ہیں ان سے جا کے اپنا حصہ مانگو. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں آپ پہ اعتماد کرتے ہیں یا جو ان کی صورتحال ہے، خیر وہ تو ہر جگہ ایسی ہے. تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو نام آپ کے سامنے ہیں، کیا آپ ان کو فیس کر لیں گی؟ فیس تو میں تب سے، کتنا پیسہ آپ کے پاس جو آپ لگا لیں گی؟ فیس تو میں تب سے کر رہی ہوں جب سے یہ لوگ پارلیمنٹ کے ممبر بنے. نہیں ابھی آپ اس طرح سے ان کے مخالف نہیں آئیں. ابھی تو آپ ایک کاغذ نام جو آپ نے جمع کروا دیے ہیں یا، لیکن جب آپ ان کے سیاسی مخالف ہو جائیں گی تو وہ کس طرح سے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان میں آسان کیا ہے؟ کیا آپ کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا پاکستان میں آسان رہ گیا؟ کیا پاکستان میں ایک دن بھی گزارنا آسان رہ گیا؟ عوام کے لیے کچھ بھی آسان نہیں رہ گیا. تو وہ لوگ جن کے پیچھے مافیا ہوتے ہیں، وہ لوگ جو صرف پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں پریویلیجز لینے کے لیے، صرف اپنے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو ڈسکریج کرنے کا وقت آ گیا. اچھا ویسے آپ کے پاس پلان کیا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے آپ سب سے پہلے کن جو ہے ایجنڈے پہ کام کریں گے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے بنیادی مسئلہ ہمارے NA 52 کے بہت سارے، کیونکہ وہاں پر گاؤں بھی آتی ہیں، اس کے اندر گیس نہیں ہے. آج تک گیس لائنیں بچھی ہوئی ہیں لیکن گیس کی سپلائی. یہ اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے، سارے پاکستان والوں کو میں بتا رہا ہوں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. یہ اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے، وہاں گیس نہیں ہے، پائپ لائنیں بچ چکی ہوئی ہیں. ایک روڈ کا پروجیکٹ جو اس وقت کے سابق وزیر اعظم نے شروع کیا تھا 2016 میں، آج تک بھی وہ مکمل نہیں ہو سکا. کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، بہت زیادہ وہاں پر اسٹریٹ کرائم ہے کیونکہ مضافات کا علاقہ ہے اور بڑا بھی ہے. پولیسنگ بہت کم ہے وہاں پر، اسٹریٹ کرائم بھی ہے. اسٹریٹ کرائم بھی ہے. پریشان نہیں ہونا باقی پاکستانیوں، خوش رہے گئے ایک جیسے ہی میں جو ہے نا ماحول ہے. پریشان نہ ہو، ہم کچی وادیوں میں رہتے ہیں، لاہور یا دوسرے شیخو پورا، پتوں کی قصور، ادھر ادھر سندھ میں، پریشان نہ ہو، ایک جیسے ہی ماحول چل رہا ہے. یہ وقت دور نہیں ہے جو جس طرح کے حکمران ہمارے پر بیٹھے ہوئے نا آ کے، یا جو ہماری پالیسیز ہیں
وہ ایک جیسے ہی ہو جائے گا, صرف یہ پہاڑ رہیں گے, باقی ایک جیسے ہی ہو جائے گا. اچھا, آبادی 10 لاکھ کے قریب ہے اور ٹوٹل 2 خواتین کے کالجز ہیں. یہ حالت ہے کہ جو لوگ پڑھیں گے نہیں تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے. لوگوں کو شعور دینا, اور میں آپ سے بھی کہوں گی, عوام سے بھی کہوں گی کہ NA52 میں آ کے خود وزٹ کر لیں. اسلام آباد صرف کہنے کی حد تک ہے, وہاں کے مسائل گاؤں, کھیتوں اور دیہات کا منظر پیش کرتے ہیں. چلے جی, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو آگے لائے. یقیناً ہمارے شعور کا بھی ہمارے مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک سیاسی جماعت ہوگی پوری, وہی ایجنڈا لے کے آئے گی, وہی لوگ آئیں گے, وہی کام کریں گے, لیکن مسئلہ اس سے حل نہیں ہونا. مسئلہ ان لوگوں نے حل کرنا ہے جو درد دل رکھتے ہیں, جن کو نظریے کا پتہ ہے, جن کو احساس کا پتہ ہے, جو روٹ لیول پہ جا کے لوگوں سے ملتے ہیں. یقیناً ایک صحافی بھی ہیں اور ان کو جو مسائل کا جس لیول پہ جا کے پتہ ہے, ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا ہمارے دوسرے جو ہمارے جو MNA MPs ہیں, ان کو شاید کرنٹ جو چیزوں کے ریٹ ہیں, جو راشن کے ریٹ ہیں, وہ بھی نہ پتہ ہوں. تو بہرحال ایک خاتون کے ساتھ ساتھ اس قسم کے جذبات رکھنا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے, خاص کر پڑھائی کا ایجنڈا جو انہوں نے بتایا, یقیناً ایک بچی جو پڑھ جاتی ہے وہ پورے جو ہے ایک آنے والا خاندان کا ایک مستقبل ہوتا ہے. جب تک اپنا آپ بدلنا پڑے گا ہمیں, ہم سیاستدانوں کو کے اوپر رلائے بہت زیادہ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنا آپ بدلنا پڑے گا. کیسے بدلنا پڑے گا؟ ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا, سیاسی جماعتوں پہ نہیں, لوگوں پہ, جن کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے, ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. جیسے بات ہوئی محترمہ کے ساتھ کہ 10-15 لینڈ کروزرز آ رہی ہیں, اس کے اوپر گن مین بیٹھے ہوئے ہیں, تو آدھے سے زیادہ ووٹ تو وہ اسی ٹائم لے لیتا ہے. یہ ہماری ذہنی جو پسماندگی ہے نا, یہ اس کا یہ لیول آ چکا ہوا ہے, اور اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تعلیم. تو نیک خواہشات کے ساتھ ہم یہ جو ہے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے حال پہ رحم کرے. آج واقعی لوگوں کے پاس پٹرول سے خودکشی کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں, تو کھانے کی تو دور کی بات ہے. تو اسلام آباد سے آج آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنا آپ بدلیں, شعور لائیں. پاکستان کے سیاسی جماعتوں پہ اعتماد جو ہے آپ کا ہونا چاہیے, لیکن لوگوں کے چہروں پہ اعتماد کریں, ان کی ساکھ دیکھیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں باغی ٹی وی. توشہ خانہ کیس میں نیب کی ٹیم جو ہے وہ دبئی پہنچ گئی ہے. گھڑی جو ہے وہ ایک اینٹیک آئٹم تھا, کیونکہ دنیا میں ایک ہی بنا تھا. PTI کی 2 لڑکیوں کی آڈیوز آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ لڑکیوں کو اندر جانا پڑتا ہے. آپ اپنے ملک کی آرمی اور اس کے چیف کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ سوچ لیں آپ خود کتنے گھٹیا آدمی, کیونکہ فوج ہے تو یہ ملک ہے. اس طرح کسی کے بھونکنے سے تو کسی کی عزت نہیں کم ہوتی, لیکن فرق یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت اپنے ملک کو ضرور نقصان پہنچائیں. تو جب پرویز علی پکڑا جائے گا, اس کو 2 چھتر پڑیں گے تو خود سے بتائے گا میں نے کیا کیا, تو گانے گائے گا, آپ فکر نہ کریں. میں تو کہتا ہوں جس نے پاکستان کو لوٹا اس کو بخشنا ہی نہیں چاہیے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محوش تبسم. ناظرین, مبشر صاحب اس وقت اسلام آباد میں ہیں, اور جب مبشر صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو پھر بڑی بڑی خبریں نکلتی ہیں وہاں سے. تو مبشر صاحب اب اس دفعہ بھی آپ بتا دیں کہ کیا خبریں گردش کر رہی ہیں, کیا مخبریاں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, میں نے آج ایک ویلاگ بھی کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں نیب کی ٹیم جو ہے وہ دبئی پہنچ گئی ہے, تفتیشیں کر رہی ہے. اچھا. اور انہوں نے سارا ریکارڈ لے لیا, اور وہ جو کمپنی ہے گراف گھڑی بنانے والی, اس سے بھی رابطے میں آ گئے. اور اب یہ پتا چلا ہے کہ صرف وہ گھڑی جو ہے وہ ایک اینٹیک آئٹم تھا, کیونکہ دنیا میں ایک ہی بنا تھا. تو توشہ خانہ کے رولز کے مطابق اینٹیکس جو ہیں وہ سیل نہیں کی جاتی, وہ میوزیم میں آ جاتا ہے. تو وہ تو پھر پھنس گئے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس شفیق جولر کا نام آیا تھا پنڈی میں کہ جی اس کو بیچا ہے, اس نے ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیا کہ جی نہ میرے پاس آئی, نہ میں نے دیکھی, نہ میں نے خریدی, نہ کچھ ہوا, اور یہ کسی نے جھوٹی رسیدیں میرے لیے بنائی ہیں. تو توشہ خانہ میں تو بہت بری طرح اب عمران پھنس گیا. اچھا. جہاں تک دوسری خبریں ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عدالتوں کے اوپر لوگ اب کھل کر بولنا شروع ہو گئے. میری عدالت میں بھی پیشی ہے, تو میں وکیلوں سے بھی ملا ہوں, تو سب کچھ ہے. تو اب لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں یار یہ ہمارے کیس میں جو کہ 9 سال سے چل رہا ہے, اس میں ابھی تک ہمیں یعنی ایگزمپشن نہیں ملتی, اور عمران خان دیکھو یہ کیسے ڈرامے کر رہا ہے. اور اس نے ایک بڑی کیمپین کی ہے لوور کورٹس میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ, ہر جگہ لاہور, اسلام آباد, کہیں 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 اس نے جو ہے نا وہ کر دیا ہے رجسٹر ایپلیکیشنز اپنی. اس نے جوڈیشری کو انڈر پریشر کیا ہوا ہے, میں اتنا بیمار, مجھے یہ بواسیر ہو گئی, مجھے خون آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے.
میری جان کو خطرہ ہو گیا, قتل کرنے کی سازش ہے, تو ہر جج مینٹلی دباؤ میں آ گیا کہ یار میری عدالت کے راستے میں اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کون کس کو جواب دے گا. لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی, یہ باٹم لائن جو ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ 13 تاریخ کے بعد عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبریں ہیں. 13 تک تو اس کو رسپائٹ مل گئی, اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ فرسٹ ویک آف مارچ چلیں, آپ سیکنڈ ویک آف مارچ کر لیں جو میری. لیکن یہ ہے کہ خدا کے قانون میں دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں ہے. اس نے بڑے ظلم بھی کیے ہیں, بڑی زیادتیاں بھی کی ہیں, جھوٹ بھی بولے ہیں, بھگتنا تو ہے اس. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مجھے اسلام آباد میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے آپ کا نام لے کے مہوش پوچھا ہے کہ مہوش آسٹریلیا میں کیا کر رہی ہے. دنیا کی خدمت کر رہی ہے اور بیٹی پال رہی ہے. سر بیٹی سے پال رہی ہیں صرف, یہ زیادہ بہتر ہے کہنا. اور جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ نہیں, لوگوں کو تو بتانا پڑتا ہے نا مہوش اپنا, تو پھر نہیں وہ آپ کو پتا ہے ہسبینڈ میرے 2 ویکس ہوتے نہیں ہیں. اور اس نے یوٹیوب پہ کر رہی ہے یہ وہ. تو بہرحال آپ کا پروگرام بڑا دیکھا جا رہا ہے. لیٹ می اچھا, تھینک یو سو مچ جو بھی ہمیں دیکھتے ہیں, ان کے دیکھنے سے ہی سر چینل ہمارا چل رہا ہے. That's true, that's true. سر خان صاحب کی بات آپ نے کی, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے, ظاہر ہے آپ نے بھی کہا کہ 13 تک تو توشہ خانہ میں ان کو ضمانت ملی ہے, لیکن 14 کو وہ گرفتار ہوں گے. تو الیکشن کمیشن نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ 14 کو لازمی گرفتار کر کے پیش کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہو ویسے پائے گا؟ دیکھیں, یا تو عمران کو جانا پڑے گا, اور وہ اس دن ہونا کیا ہے, اس دن بڑا سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں. فرد جرم آئے, چارج شیٹ ایک پڑھی جانی ہے, اس نے کہنا ہے کہ میں نہیں اس کو مانتا, اس کے بعد وہ کیس پروسیڈ ہو, جو ایک طریقہ کار ہے. جب تک چارج شیٹ ملزم کے اوپر فائل نہیں ہوتی تب تک وہ کیس پروسیڈ نہیں ہو سکتا. تو چارج شیٹ فائل ہونا نہ کوئی اچھی بات ہے نہ بری بات ہے, یہ قانون کا تقاضا ہے جو خان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن خان نے یہ دکھایا لوگوں کو, پوری دنیا کو, کہ میں قانون کو کچھ نہیں سمجھتا, آئین کو کچھ نہیں سمجھتا, عدالتوں کو کچھ نہیں سمجھتا, پولیس کو کچھ نہیں سمجھتا, ایف آئی اے کو کچھ نہیں سمجھتا, فوج کو کچھ نہیں سمجھتا, پاکستان کے نظام کو کچھ نہیں سمجھتا, پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتا, بس مجھے بادشاہ بننا ہے, بادشاہت چاہیے. لیکن اب جو کوئٹہ میں کیس رجسٹر ہوا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی وہاں پہ رجسٹر ہوئی ہے تقریر کے اوپر. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر خان وہاں گیا تو وہاں پہ اس نے گرفتار ہونا, اور اس نے سیدھا کوئٹہ وہ بلوچستان کی مچھ جیل میں جانا ہے, اس نے اڈیالہ وغیرہ نہیں جانا. اچھا, بدنام زمانہ جیل جو ہے یہ. اور رانا ثناء اللہ کا پلان یہی ہے, میں آپ کو رانا ثناء اللہ کا پلان بتا رہا ہوں, ان کا پلان یہی ہے کہ اس کو مچھ جیل میں ڈالنا. اور رانا ثناء اللہ جو ہے نا, جب وہ بات کو میں ان کو آج سے نہیں جانتا, میں 2007 سے جانتا ہوں رانا ثناء اللہ کو. جب وہ کسی بات کا بھائی صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں نا, تو پھر وہ کر کے ہی چھوڑتے ہیں, جو مرضی, جتنا مرضی نقصان ہو, پھر وہ نہیں پرواہ کرتا. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے وہ اپنی زبان کا پکا ہے وہ, اور اپنی ضد کا بھی پکا. سر مارکیٹ میں بڑی خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کی کوئی آڈیو لیک ہونے والی ہے. اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کڑیاں ملائی ہیں کہ فیض حمید صاحب کچھ ججز کے ساتھ رابطے میں ہیں. سر یہ کیا چل رہا ہے؟ فیض حمید ہیں رابطوں میں, اور وہ کافی لوگوں کو پتہ ہے, اور انہوں نے کافی لوگوں کو پہلے سلام علیہ کے بہانے, پھر کیسز کے حوالے سے, پھر وہ وعدے کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, انقلاب آ رہا ہے, آپ نے اس سائڈ پہ رہنا ہے, غلط سائڈ پہ نہیں جانا. اور ان کے ساتھ 2-4 ریٹائرڈ آفسرز ہیں ان کے, وہ بھی مل کر جو ہے نا وہ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. لیکن فیض حمید کے اپنے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے, کیونکہ فیض حمید کے اوپر سب سے بڑی چارج شیٹ یہ ہے کہ انہوں نے کس عوض ٹی ٹی پی کو کے پی کے میں دوبارہ سیٹل ہونے دیا, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے فوجی شہید ہوئے اور سویلینز بھی ہمارے شہید ہوئے. تو فیض حمید کو تو اپنی لوگوں کی شہادت کا چارج جو ہے وہ اس پہ آنا ہے. ابھی ایسڈ بیونڈ مینز کا تو بڑا چھوٹا کیس ہے اس کیس کے آگے. تو ایز اے جنرل ہی پلیڈ اے ڈبل گیم پاکستان آرمی کے اندر, اینڈ یو نو وہ ہی ہیز ٹو بی آنسربل فار دیٹ. آپ فکر نہ کریں. جہاں تک ثاقب نثار کا تعلق ہے, وہ میرے خیال ہے ثاقب نثار نے جب سے کہا ڈیٹا لیک ہوا اور کوئی آڈیو یا ویڈیو آئے گی میری, تو وہ اس وجہ سے لوگ کڑیاں ملا رہے ہیں اس بات کو. لیکن آ بھی جائے ٹھیک ہے, اگر آ جاتی ہے تو کیا مذائقہ ہے. جو پہلی آ گئی ان کا کون سا فورینزک ہو گیا, یا ان کو کون سا کسی نے ڈینائی کر دیا. اب پرسوں جب پی ٹی آئی کی 2 لڑکیوں کی آڈیوز آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ لڑکیوں کو اندر جانا پڑتا ہے, خدمت کرنی پڑتی ہے لوگوں کی کیمپوں میں, یہ وہ. اس کے بعد تحریک انصاف کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے نا. اب بڑے بڑے شریف خواتین ہیں, ان کو تو ہونا شروع ہو گئی ہے, ان کے گھر والوں کو شروع ہو گئی ہے, لیکن پارٹی لیڈرشپ کو کوئی پرابلم نہیں. وہ جب آپ خود کسی کی عزت نہیں کرتے, رکھتے نہیں ہے عزت, تو پھر آپ کو اپنی عزت کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا. سر خان صاحب کے قتل کی منظوری آرمی چیف نے دی تھی. آرمی چیف کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. آرمی چیف اس بات سے ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. یہ بیانیہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر, یہ کیا تحریک انصاف چلا رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اور کون چلائے گا مجھے بتائیں. تحریک انصاف نہیں چلائے گی تو جماعت اسلامی کرے گی, یا یہ اپنا پیپلز پارٹی کرے گی, یا نون لیگ کرے گی, کیا مطلب ہے؟ اور کون کرے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ جتنے جھوٹے یا سچے ہیں, وہ آپ پرسوں کی بات سے کر لیں کہ جی وہ ان کے لائر نے ہائی کورٹ کے دروازے کے باہر پھینک دی اپنی پٹیشن, اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا یہ کہتا رہا کہ جناب وہ انہوں نے داخل کرا دی ہے ہائی کورٹ کے اندر, اور اب یہ ہو جانا تو وہ ہو جانا. تو اس طرح کے پیپر اڑانا, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان آرمی جو ہے نا, یہ ایک پروفیشنل فورس ہے اور بہت ریسپیکٹیبل فورس ہے, اور آئیسے کو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کہا جاتا ہے. انہوں نے اگر خان صاحب کو پھڑکانا ہو تو خان صاحب جو ہے نا وہ ساؤتھ امریکہ میں بھی جا کے چھپ جائیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے, دوسروں کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کتنے دن چلے گا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے یار. اپنا مارنا کسی کے لیے مشکل ہے اس ملک میں کوئی قیمت ہے جان کی؟ 50,000 روپے پہ انسان کو مل جاتے ہیں ہائیڈ اسیسنز یہاں پہ اس ملک میں. تو روز ہم وارداتیں سن رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ عدالتوں میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. یہ اپنا قد جو ہے, جھوٹا قد, اس کو بڑا کرنے کے مترادف ہے اور کچھ نہیں. اور آرمی چیف کے متعلق اس طرح کی زبان استعمال کرنا, آپ اپنے ملک کی آرمی اور اس کے چیف کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ سوچ لیں آپ خود کتنے گھٹیا آدمی ہیں. کیونکہ فوج ہے تو یہ ملک ہے, فوج کے ادارے ہیں تو یہ ملک کی ساکھ جو ہے وہ قائم ہے. اس بات کو ذرا سوچ لیں. آپ کے اس طرح کسی کے بھونکنے سے تو کسی کی عزت نہیں کم ہوتی, لیکن فرق یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت اپنے ملک کو ضرور نقصان پہنچاتے. سر ویسے بھی آرمی چیف نے خان صاحب کو سیاسی مقاصد کے لیے ملنے سے منع کیا تھا, لیکن خان صاحب کیوں بزید ہیں کہ انہوں نے سیاستدانوں کی بجائے آرمی چیف سے ہی ملنا؟ پہلے تو کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں نیوٹرل رہنا چاہیے, پھر کہتے ہیں نہیں سائیڈ لو. بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں رہنا, سائیڈ لینی ہے, اور میری سائیڈ لینی ہے بس, کسی اور کی سائیڈ نہیں لینی. تو اب دیکھیں جس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں اور جس طرح جھوٹ بولتے ہیں, تروڑ مروڑ کے کرتے ہیں, وہ تو قابل برداشت نہیں ہے کسی کو. اور ابھی عمران خان جس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ جنرل باجوہ 2 سال تک بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, ان کے ایک ریکوائرمنٹ ہے ان کی جاب چھوڑنے کے بعد, تو 2 سال تک عمران جو ہے وہ کودتا رہے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ کنسیڈر کر رہے ہیں بڑی سیریسلی اپنی کتاب لکھنے کے لیے, سوانح عمری لکھنے کے لیے, اور اس میں یہ سارے واقعات آ جائیں گے جس کا متعلق عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اور وہ لکھ سکتے ہیں بڑی جلدی, شروع کر دیں گے. اور پھر جب تک آئے گی تب تک ان کے اوپر وہ ٹائم بار ختم ہو جائے گا 2 سال والا, جب تک وہ پرنٹ ہو کے آئے گی یا پبلش ہو کے آئے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح پاکستان کو فائدہ نہیں ہے عمران خان کا. عمران خان پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, پاکستان کو توڑنے کے لیے ایک پروجیکٹ ہے جو اپنی پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی آواز اٹھی, جتنی بھی نظر اٹھی, وہ نیست و نابودی ہوئی ہے. سر خان صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ کل لاہور سے سٹارٹ کریں, ریلی ہوگی کل, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگ موبلائز کر لیں گے, ریکارڈ بنائیں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب الیکشنز ہو رہے ہیں جو خان صاحب مطلب کل سے کیمپین؟ بات یہ ہے کہ کورٹ میں جانے کے لیے ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, ان کو بواسیر ہے. الیکشن کیمپین کے لیے, ملاقاتوں کے لیے, میٹنگز کے لیے, سب کے لیے بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کا اس سے زیادہ کو بڑا ثبوت چاہیے معافی. اور الیکشن مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے, میں تو ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہوں الیکشنز کے بارے میں. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی اور میں ڈاؤٹ فل ہوں.
50-50 ہے سر نہیں 50 نہیں یہ نہیں نظر آ رہے. سر عثمان بزدار اور فرح گوگی کے خلاف تحقیقات کے دوران جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ریکارڈ سے فائلز غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. سر یہ کیسے ہمارے دفاتر میں کبھی آگ لگ جاتی ہے, کبھی فائلز گم ہو جاتی ہیں, کیسے ہوتا ہے؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو عمران خان نے پارٹی کا صدر بنا دیا, جس وقت اس نے اوتھ لیا تھا ایز چیف منسٹر, تو اسلام آباد پریزیڈنسی سے لاہور واپس آتے ہوئے موٹر وے پہ اس نے 2 ٹرانسفریں کی تھی, ایک ڈی جی اینٹی کرپشن کو پنجاب میں اور ایک سیکرٹری کو. تو بیسیکلی اس نے اینٹی کرپشن کی جتنی کیسز تھے ان ساروں کو ختم کرایا, ان کی فائلیں منگائی, ان کو تلف کیا, ایویڈنس کو خراب کیا, ریکارڈ غائب کیا, اور ایل ڈی اے کے اندر سے جو برد کے اور پلاٹوں کے یہ تو 100 کے قریب یا 150 قریب فائلیں ہیں جن کے متعلق آپ بات کر رہی ہیں, ان کو غائب کرایا. تو آپ ابھی جب پرویز علی پکڑا جائے گا, اس کو 2 چھتر پڑیں گے تو خود سے بتائے گا میں نے کیا کیا, تو گانے گائے گا, آپ فکر نہ کریں. اس میں کون سا کھانے ہے, تو وہ ہے جو بغیر آکسیجن کے ماسک لگا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ لے کے پھرتا رہا, یاد کرے کس طرح سے پھر رہا تھا. وہ تصویر دکھائیں بلکہ ابھی اپنے ساتھ یہاں پہ, اور وہ بھی تصویر دکھانا ہے عمران خان کے پاکستان کا سب سے بڑا, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اور یہ ہے, اور اس کے بیٹے کے وہ آفیشلی صدر بن گئے تحریک انصاف کے, تو اب تو ڈاکو والا دھبا ان کے سر سے اتر چکا ہے. تو تحریک انصاف کے سر پہ لگ گیا نا, تحریک انصاف پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے الحمدللہ. اور جو مونا صلاحی کے متعلق عمران خان نے زبان استعمال کی بھی ہے, میں آن ایئر نہیں بتا سکتا, چلے میں آپ کو یہ قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں. اچھا, میری اخلاقیات مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ ریپیٹ کر دوں. میں آپ کے رسپیکٹ میں نہیں کر سکتا, لوگوں کی رسپیکٹ میں نہیں کر سکتا, اپنی بیٹی کی رسپیکٹ میں نہیں کر سکتا, اپنے بیٹے کی رسپیکٹ میں نہیں کر سکتا. یعنی یہ اتنی غلیظ لینگویج, اور اس نے ایک دفعہ نہیں کچھ 100 دفعہ اس نے استعمال کیا, سب میرے سے نہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں سے, کیونکہ سب کا سکرپٹ وہی ہے. سر جو پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کی خبریں گردش کر رہی ہیں, ان میں کس حد تک صداقت ہے؟ وہ بھی پائے گی گرفتار؟ وہ جو بلبل ہے, بلبل محمد خان بھٹی, بلبل نے گانا سنایا ہے بہار کا, خزاں کا, اور بلبل نے داڑھی رکھنا شروع کر دی ہے, بلبل نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں, اور بلبل نے 164 کا بیان ریکارڈ کرایا ہے, یعنی مجسٹریٹ کے آگے اس نے ریکارڈ کرایا. تو اب یہ بھی نہیں کو کہہ سکتا کہ جناب پولیس نے زبردستی حفظ بے جا میں رکھ کے یہ ریکارڈ لے لیا. تو وہ ریکارڈ ہو گیا, اور اس میں اس نے پرویز الہی اور مونا صلاحی کے کرتوتوں کے جو پول کھولے ہیں وہ بانے والے ہیں. جب وہ آئیں گے تو گرفتاری لازمی ہے, اور ان لوگوں کو صرف گرفتار تو ہونا نہیں چاہیے, ان کو گرفتار کر کے ان کے گلے سے, ان کے پیٹ سے پاکستان کا لوٹا ہوا ایک ایک پیسہ جو ہے نا وہ بھی نکالنا چاہیے. اگر پیسہ نہ نکلے تو انتڑیاں, یعنی میں تو کہتا ہوں جس نے پاکستان کو لوٹا اس کو بخشنا ہی نہیں چاہیے. سر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے ججز کے پلاٹس, برات اور بینک بیلنس کی تفصیلات پیش کرنے کا جو حکم ہے وہ جاری ہوا ہے, اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا یا پھر یہ صرف دیوانے کا ہوگا نا؟ اب کئی ججز ایسے ہیں, کئی کورٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود سوالیہ نشان انہوں نے لگا دیا اپنے اوپر. میں کوئی عطا آمیز لفظ تو نہیں میں کہوں گا, میں یہی کہوں گا کہ سوالیہ نشان لگا دیا. تو اب جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں لوگ وہ بھی تو ریٹیلیٹ کریں گے نا, اور جب یہ آئیں گے سارے ادارے ہی ہیں, جب ان کا ریکارڈ سامنے آئے گا اور لوگ دیکھیں گے. اما آج آپ کو میں بھاشن دے رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, لیکچر دے رہا ہوں, کل کو آپ کو ایک ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے کہ مبشر لقمان جب خود منسٹر تھا تو اس نے اس وقت لوٹ مار سے ایک شوگر مل لگا لی, ایک ٹیکسٹائل مل لگا لی. تو آپ لوگ بھی سوچ میں بیٹھ جائیں گے نا, آپ لوگ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا تھا آدمی اور یہ کیا نکلا. تو یہ فرق تو پڑے گا نا مہاوش. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کرتے ہیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.